اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں الحمد کے معنی، اللہ کے معنی، رب کے معنی پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر رب العالمین العالمین کے معنی پڑھیں گے اور الرحمن الرحیم کے معنی پڑھیں گے۔ عالمین جمع، پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ سارے جہان، دنیا جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی جمع نہیں لاتے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کے اندر عالمین جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک ایک جنس کو یا ہر جنس کو ایک ایک عالم بنایا گیا ہے۔ انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنات کا عالم، یہ الگ الگ عالم ہیں، اس وجہ سے عالمین جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک دعوے پر دلیل ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا تھا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ یعنی دنیا جہان میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس حکمت کو تلاش کرنے کے لیے میں چلا، تو میں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے چل پڑا، تو وہ ایک دریا کے کنارے جا کر ٹھہر گیا۔ وہاں پر ایک کچھوا آیا تیرتا ہوا، اس نے اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کنارے پر لگایا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ کنارے سے اترنے کے بعد وہ بچھو ایک سانپ کے قریب گیا، جو سانپ ایک آدمی کو ڈسنے والا تھا۔ بچھو نے اس کو ڈسا اور سانپ مر گیا۔ جب وہ آدمی اٹھا تو وہ اس بچھو کو قتل کرنے لگا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس نے تیری جان بچائی ہے، تو اس کو مار رہا ہے۔ اب دیکھو، بظاہر سانپ بھی نقصان پہنچانے والا ہے، بچھو بھی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر دکھا دیا کہ ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ دونوں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ تو جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کر مار دیا۔ بظاہر لوگوں کو نظر آیا کسی اور وجہ سے موتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مارا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے نفساً ذکیۃً بغیر نفس، بغیر کسی قصور کے ایک پاکیزہ جان کو مار ڈالا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے ہو کر یہ اپنے والدین کو کفر پر مجبور کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس وجہ سے میں نے اس کو مار ڈالا۔ اب یہ دیکھو، بظاہر مارنا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کا کیا قصور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں ہی خضر علیہ السلام کے ہاتھوں ماروا ڈالا تاکہ عن قریب مستقبل میں اس کے والدین کفر پر مجبور نہ ہوں، کافر نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پتہ ہلتا ہے تو اس میں حکمت ہے، ہوا چلتی ہے تو اس میں حکمت ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تو آگے اس کا جواب دے دیا کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، یعنی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا، رحیم کے معنی ہے بار بار رحمت کرنے والا۔ رحمان رحم سے بنا ہوا ہے، بر وزن فعلان، جیسے غضب سے غضبان، اور رحیم رحمن سے مشتق ہے، بر وزن فاعل، جیسے مرض سے مریض۔
اس کے اندر 4 فرق ہیں، رحمان اور رحیم میں 4 فرق۔ نمبر 1، رحمان کی رحمت اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اور رحیم کی جو رحمت ہے وہ صرف آخرت کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، رحمان کی رحمت مومن اور کافر دونوں کو ہوگی، اور رحیم کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ کافر، مشرک، خدا کا جتنا بھی بڑا دشمن ہو سب کو اللہ تعالیٰ پار رہے ہیں، سب کو اپنی رحمت عطا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ، اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ لیکن یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بالکل ہی حقیر چیز ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، چند دن تم کھا لو پی لو مجرم ہونے کی حالت میں، یعنی مجرم بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ رحمان کا یہ دوسرا معنی کیا بیان کیا تھا کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے ہوگی، رحیم کی رحمت صرف آخرت کے لیے ہوگی، آخرت کے لیے یعنی اہل جنت کے لیے خاص ہوگی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، کہ جنت کی جو مہمانی ہے وہ غفور الرحیم کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا، غفور الرحیم کی طرف سے۔ تیسرا فرق رحمان اور رحیم میں یہ ہے کہ رحمان کی رحمت میں تھوڑی سی تکلیف، دکھ، درد بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور وہ پیسے دیتا ہے، پیسہ دینے کے بعد فیس ادا کرنے کے بعد آپریشن کراتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو آپریشن میں صاف ظاہر تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخر کار یہ جو تکلیف ہے یہ رحمت کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس تکلیف سے، اس مرض سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر رحمت میں تھوڑا سا دکھ درد بھی ہے، لیکن رحیم میں جو رحمت ہوگی قیامت والے دن اہل جنت کے لیے، اس میں بالکل عافیت ہی عافیت ہوگی۔ اس وجہ سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے یہی رحمت چاہتا ہوں جس میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو، ہم بالکل چین اور عافیت سے زندگی گزاریں۔ نمبر 4، رحمان کی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اس کے برعکس رحیم کی جو رحمت ہے وہ خالق اور مخلوق دونوں کے لیے ہوتی ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے احوال کی اصلاح کے انتہائی حریص سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے، کہ رحیم کی صفت خالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحیم آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔